مل کر بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابطاحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا آنی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا۔ ثم قال في مقام آخر، قال علي بن حسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد يا أمتي أنت عالمة غير معلمة۔ بلندر صلوات پڑھیے گا۔ میرے محترم سامعین، موالیان حیدر کرار، آج کے اس عظیم اور شاندار جشن کے انعقاد پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے پروردگار عالم جن جوانوں نے اس جشن کے انعقاد کا اہتمام کیا اور دام درہم سخن کسی حوالے سے بھی معاونت کی، پروردگار عالم ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے رزق میں پروردگار عالم برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یہ ایام جشن کے ایام ہیں اور جناب سیدہ کی ولادت کا دن آج گزرا۔ شعبان کا مہینہ ہی عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک کے بعد ایک اہل بیت علیہم الصلاۃ کے گھرانے میں خوشی ہے، اور شیعہ کی نشانیاں ہی ائمہ اہل بیت نے یہ بیان فرمائی کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پروردگار نے خلق فرمایا۔ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارا شیعہ اس کا کوئی اپنی خوشی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اپنا غم نہیں ہوتا۔ شیعہ اگر ہمارا خوش ہوتا ہے تو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، اگر غم زدہ ہوتا ہے تو ہمارے غم میں ہی غم زدہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیعہ کی کوئی اپنی پسند نہیں، اپنی کوئی خوشی نہیں، یہ اسی کو پسند کرتا ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔
یہ اسی کو ناپسند کرتا ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، یہ وہیں غم مناتا ہے جہاں ہم غم مناتے ہیں، یہ وہیں خوش ہوتا ہے جہاں ہم اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ اور واقعاً ایسے دیکھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی خوشی ہو نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ دیکھیں، آنکھیں بند کر کے کوئی خوشی نہیں مناتا، بلکہ دیکھا جائے کہ پہلے تاریخ دیکھی جائے اور خوشی رکھتے ہوئے پہلے دیکھا جائے اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کب ہوئی، کب اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں کبھی خوشی کا دن ہے۔ اس دن اپنے بیٹے کی شادی کا دن رکھنا ہے، جب اہل بیت کے گھرانے میں خوشی ہوئی۔ اور اگر کسی مومن کے گھر میں غم ہونا تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے غم کو بھلا کر اہل بیت کے غم کو منائے۔ یہی عزادار کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، شیعہ کی نشانی ہے کہ گھر میں اگر کوئی غم ہے تو اپنے غم کو بھلا دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کی فوتگی پر اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا، ذکر حسین کا کرتا ہے۔ اپنی ماں کی فوتگی پر اپنی ذکر ماں کا نہیں کرتا یا باپ کا نہیں کرتا، بلکہ ذکر حسین کا کرتا ہے۔ اپنے بچے کی شادی پر اپنا اور کوئی ذکر نہیں کرتا، ذکر حسین کا بپا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شیعہ نے اپنی خوشی اور غم کا معیار اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اور یہ ہم جشن منا کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جہاں ہمیں غم اہل بیت میں غم منانا آتا ہے وہیں اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا بھی آتا ہے۔ تم بھی اپنی خوشیاں مناؤ نا۔ دیکھیں نا، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں شہادتوں کے دن ہیں تو ہماری دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی شہادتوں کے اور وفات کے دنوں کا اعلان کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ تو کر سکتے ہو، اگر طاقت ہے تو پھر دیکھنا، ہم تو اہل بیت کی ولادتیں بھی مناتے ہیں۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو بھی پھر اپنے بڑوں کی ولادتوں کے دن منا کے دیکھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ولادتوں کے دن منانے پڑتے ہیں تو وہاں پھر ماں کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، باپ کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم مناتا ہے۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تجھے لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ہر بزرگ جب بھی جاتا ہے نا تو پھر جاتے ہوئے اپنے پیچھے اگر کسی سفر پر جا رہا ہے یا اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر جاتے ہوئے جس حوالے سے اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں کر کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد ان باتوں کا خیال رکھنا، تو پھر میرے بعد کبھی بھی تجھے کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ سید الانبیاء بھی جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس امت کی گمراہی کا خطرہ تھا، تو جاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت والو یاد رکھنا، جو چیزیں تجھے دے کے جا رہا ہوں اگر ان کو سنبھال لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا تمہارے لیے دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے، لیکن دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ چھوڑ کے جانے والے سید الانبیاء ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہیں، اور جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ امت والے ہیں۔ جن کے لیے چھوڑا وہ اور ہیں، جن کو چھوڑا وہ اور ہیں، جن کی ہدایت کا ڈر تھا وہ اور ہیں، جن کو ہادی بنا کے چھوڑا وہ اور ہیں، جن کی گمراہی کا خطرہ ہے وہ اور ہیں،
جو گمراہی سے بچانے والے ہیں وہ اور ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں امت کے ساتھ اہل بیت کو نہ منانا، یاد رکھنا امت اور ہے، اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اصحاب اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ اصحاب وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے پروردگار عالم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اصحاب سید الانبیاء کے قدموں کے سائے پر بھی، سید الانبیاء کے سائے پر بھی ان کے قدم آئے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے قدم دوش پیغمبر کا بوسہ لیتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ہمارے پاس شیعہ کتابوں کے اندر جو حدیث ملتی ہے نا، وہ کون سی حدیث ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھام لینا۔ اہل سنت برادران کی کتابوں میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں ایک لفظ تبدیل ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ شیعہ کی کتابوں میں ہے کہ سید الانبیاء چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ اہل سنت برادران کی کتابیں ملتا ہے کہ سید الانبیاء نے دو چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری ان کی سنت۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لفظی جھگڑا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی نکلتا ہے۔ دونوں حدیثوں کو لو، دروازہ ایک ہی نظر آتا ہے جو در اہل بیت ہے۔ شیعہ کی کتابوں کی حدیث لو، پھر بھی در اہل بیت ہی نظر آئے گا۔ اہل سنت برادران کی کتابوں کی حدیث لو، پھر بھی در اہل بیت ہی نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر سنت پیغمبر ملنی ہے تو کہاں سے ملنی ہے؟ سید الانبیاء کی زندگی میں تین ہی قسم کے افراد ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کو ازواج پیغمبر کہتے ہیں، دوسرے افراد وہ ہیں کہ جن کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اہل بیت پیغمبر ہیں۔ ازواج پیغمبر وہ کہ جو فقط گھر کی حد تک ہیں، گھر کے دروازے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ سید الانبیاء باہر ہیں، ازواج پیغمبر گھر ہیں۔ اصحاب پیغمبر وہ جو گھر سے باہر کی حد تک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، نہ میرے بھائی، شیعہ اصحاب کا احترام کرنا جانتے ہیں اور احترام کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ یہ آج کل جو بل کے حوالے سے ایک چال چلی جا رہی ہے، یہ دشمن کا ہتھ کنڈا ہے کہ اہانت توہین صحابہ کے حوالے سے یہ دشمن کا ہتھ کنڈا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی صحابی کا لیبل لگایا جائے کہ جو صحابی نہیں تھے بلکہ دشمن پیغمبر بھی تھے، دشمن اہل بیت بھی تھے۔ ہاں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں، شیعہ اصحاب کا احترام کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ شیعہ کیوں نہ ان کا احترام کریں کہ جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو۔ یہ اصحاب یہ عظیم ہے، یہ اصحاب اتنے عظیم ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یہ اصحاب ہمارے سروں کے تاج۔ یہ اصحاب اگر زمین پر ہوں تو دین کے منارے، یہ آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے، یہ اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے احترام واجب ہے۔ ہم کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں توہین کرنے کا درس ہی نہیں دیا گیا۔ ہمارے تربیت کی ہے تو سید الانبیاء اور ان کی آل نے کی ہے، اور تربیت میں بتایا گیا ہے کہ کبھی کسی کو گالی نہیں نکالنی، کبھی کسی کی توہین نہیں کرنی۔ لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جو محب اہل بیت ہے، جو صحابی پیغمبر ہے، جو اہل بیت کا حصہ ہے، اس کا احترام کیا جائے، لیکن جو دشمن اہل بیت ہے اس سے برات کا اظہار کیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، اصحاب پیغمبر جتنے بھی عظیم ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن اصحاب پیغمبر پاک پیغمبر کے گھر کے دروازے کی حد تک ہیں۔ جیسی پاک پیغمبر اندر آئیں گے، ان کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنا قدم گھر کے اندر رکھ سکیں۔ ازواج پیغمبر وہ کہ جو گھر کی اندر کی حد تک ہیں، باہر نہیں آ سکتے۔
اصحاب پیغمبر وہ کہ جو گھر کی باہر کی حد تک ہیں، اندر نہیں آ سکتے، اندر والے باہر نہیں، باہر والے اندر نہیں۔ ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو ہر وقت سید الانبیاء کے ساتھ ساتھ ہو۔ سنت وہی بتا سکتی ہے، وہ سنت نہیں بتا سکتی کہ جو فقط گھر کے اندر کی حد تک ہوں، باہر نہیں آ سکے، اور سنت وہ بھی نہیں بتا سکتا جو باہر کی حد تک ہو، اندر نہ آ سکے۔ اب ضروری ہے ایسی ہستی کی تلاش کرو کہ جو ہر وقت سید الانبیاء کے ساتھ ہو۔ سید الانبیاء حجرے میں ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء محراب عبادت میں ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء گھر کے باہر ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء مسجد میں ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء میدان جنگ میں ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء غار حرا میں ہو تو ساتھ ہو، سید الانبیاء گھر کے اندر ہوں تو ساتھ ہو۔ اور پوری طول تاریخ میں یہ شخصیت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ایک ہی شخصیت ملی جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ جو ہر وقت سید الانبیاء کے ساتھ ہے۔ اب وقت کے اندر دامن میں گنجائش نہیں کہ بتاؤں کہ کتنا ساتھ ہے، فقط دو لفظوں میں کہہ دوں کہ سید الانبیاء اور علی ابن ابی طالب کے آپس میں تعلق کتنا ہے کہ سید خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں آیا تو گود رسالت میں، اور اگر امیر المومنین نے آنکھیں کھولی تو گود رسالت میں کھولی، پیغمبر نے آنکھیں بند کی تو علی کی گود میں بند کی ہے۔ تو اگر سنتی کا لفظ بھی مانے نا کہ پاک پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اپنی سنت، تو سنت پیغمبر تجھے کہاں سے ملے گی؟ سنت پیغمبر بھی لینا ہو تو در علی ابن ابی طالب پہ آنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں فرقے نے قرآن کا دامن تھام لیا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں نا، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ فلاں فرقے نے آل کا دامن تھام لیا ہے نہ میرے بھائی، یہ فقط زبانی جمع پونجی ہے، حقیقت اس میں نہیں کہ فلاں فرقے نے قرآن کا دامن تھام لیا ہے اور فلاں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں نے قرآن کا دامن تھاما، اگر حقیقت میں قرآن کا دامن تھاما ہوتا نا تو قرآن تجھے اہل بیت کی طرف لے آتا۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہو سکے کہ قرآن کا دامن تھامے اور اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے، اہل بیت کا دامن تھامے اور قرآن کا دامن چھوٹ جائے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے، یہ حقیقت واحدہ کے دو نام ہیں۔ اگر یہ کتابی شکل میں حقیقت آئے تو قرآن کہتے ہیں، اور یہی حقیقت اگر مجسم شکل میں آئے تو اہل بیت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر قرآن کے در پر جاؤ گے نا، پورا قرآن تجھے اہل بیت کا قصیدہ نظر آئے گا، اہل بیت کے در پر آؤ گے تو اہل بیت کے کردار میں تجھے قرآن نظر آئے گا۔ یاد رکھیے گا۔ بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ قرآن انتظار کرتا ہے، اہل بیت کے کردار کو دیکھتا ہے، اہل بیت کے کردار کو انتظار کرتا ہے۔ اصحاب وہ ہیں نا جو قرآن مجید کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہو تو ہم عمل کریں۔ قرآن وہ کہ جو اہل بیت کے کردار کا انتظار کرتا ہے کہ اہل بیت کردار انجام دیں تو ہم نازل ہوں۔ یعنی اصحاب وہ کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ قرآن نازل ہوگا تو ہم عمل کریں گے، قرآن کہے گا نماز پڑھ تو ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کہے گا روزہ رکھ تو ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن اہل بیت وہ کہ جن کا کردار کا انتظار قرآن کرتا ہے کہ قرآن عمل کرتے چلے جائیں گے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اہل بیت راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتے چلے جائیں گے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جائیں گی۔ یہ اہل بیت راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے چلے جائیں گے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ قصیدہ بن کر نازل ہوتی ہیں یہ اہل بیت کی۔ یہ عظمت نے پروردگار عالم نے اہل بیت کو عطا کی۔ میرے بھائی، اسی اہل بیت میں سے ہی ایک ہستی کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں پروان چڑھی، جن کے نام سے آج جشن
مقدس کا اہتمام کیا گیا، جناب سیدہ زینب عالیہ، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں نا کتنی عظیم ہے بی بی، اہل بیت کے گھرانے میں پروان چڑھی۔ ایک گمنام گھرانے میں رہ کر پروان چڑھنا اور پھر اپنا نام پیدا کرنا آسان ہے، لیکن اس گھرانے میں کہ جس میں سارے کے سارے عظیم ہیں، سارے کے سارے پوری کائنات میں جن کا نام ہے، فقط زمینوں پر نہیں، جن کے نام عرش معلی پر بھی ہیں، ان کے اندر اپنا نام پیدا کرنا یہ زینب عالیہ کا کردار ہے۔ جہاں پاک پیغمبر موجود ہیں، جہاں علی مرتضیٰ موجود ہیں، جہاں امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی موجود ہے، جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی موجود ہے، ان میں جا کر اپنا نام پیدا کرنا یہ فقط جناب سیدہ زینب عالیہ کا کردار ہے۔ میں سے کچھ کہنے جی کون زینب؟ رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں سید الانبیاء، اور سید الانبیاء بن کر کے لیے جو رحمت بن کے آئی اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جو فاطمہ کے لیے بھی رحمت بن کے آئی اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ وہ زینب عالیہ کہ جو اپنے بابا کے لیے زینت بن کے آئی، پوری کائنات کی زینت ہے علی، پوری کائنات کی زینت ہے علی۔ خود معصوم فرماتے ہیں کہ یا علی انت زینت المؤمنین، اے علی آپ تو مومنین کے لیے زینت ہے۔ یا علی انت زین الاتقیاء، اے علی آپ تو متقیوں کی زینت۔ یا علی انت زین الاسلام والدین، اے علی آپ تو اسلام اور دین کے لیے زینت۔ مجھے کہنے دیجئے وہ علی ابن ابی طالب جو کائنات کے ہر چیز کے لیے زینت، منبر کے لیے زینت تو علی ہے، خلافت کے لیے زینت ہے تو علی ہے، امامت کے لیے زینت ہے تو علی ہے، متقیوں کی زینت ہے تو علی ہے، اسلام کی زینت علی ہے، حق کی زینت علی ہے، دین کی زینت علی ہے، اسلام کی زینت علی ہے، پوری کائنات کی زینت علی ہے، محراب و منبر کی زینت علی ہے، شجاعت کی زینت علی ہے، میدان جنگ کی زینت علی ہے، ہر مقام ہر میدان ہر مقام کی زینت علی ہے، علی کی زینت زینب عالیہ ہے۔ بی بی کا نام ہے نا زینب۔ جب بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ سید الاوصیاء سے بی بی نے فرمایا، کہا بیٹی کی ولادت ہوئی، نام رکھنا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آقا اور سردار سید الانبیاء سے سبقت کر سکوں، میں نام رکھنے میں پہل نہیں کروں گا۔ پھر سید الاوصیاء پاک پیغمبر کے بارگاہ میں پہنچے نا، تو پاک پیغمبر نے جب بیٹی کی زیارت کی تو بڑے خوش ہوئے، تو پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ تو سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پر سبقت کروں؟ ان کے عظیم نام پروردگار عالم نے اپنے ناموں پر رکھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام پروردگار عالم نے خود معین فرمائے ہیں، اور فقط آج نہیں بلکہ جب ان کی نورانی خلقت پروردگار عالم نے کروائی اس وقت نام معین کر دیے گئے۔ روایت کے جملے جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق فرمایا ہے، آدم نے عرش کی داہنی جانب دیکھا کہ 5 نور ہیں جو پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہیں۔ پروردگارہ یا رب حل خلقت احدا من طین قبلی، پروردگارہ کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ فرمایا لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ پروردگارہ فمن ہؤلاء الخمسہ الذین فی صورتی و حیتی، پروردگارہ پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میں میری حیت میں تیری عبادت میں مصروف ہیں؟ پروردگار نے تعارف اس انداز میں فرمایا، یا آدم ہم من ولدک لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ ہستیاں تیری اولاد میں سے ہوں گی۔ اگر تعارف چاہتے ہیں نا تو فقط یہ سن لے، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لولاہم لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ جنت و جہنم کو خلق کرتا۔
فرمایا کہ اے آدم یاد رکھ لے، لہم خمسۃ اسماء اشتقت من اسمائی، ان کے 5 نام میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیے۔ ان کے نام یہ کب؟ جب آدم کی خلقت، سوال اللہ سے، میرے اللہ ان کے نام، فرمایا ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیے۔ انا محمود وہذا محمد، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ پروردگار نے اپنے ناموں سے کس انداز میں مشتق کیے کہ میں محمود اور یہ محمد۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمد وہ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ دیکھیں نا، پروردگار نے اپنے حبیب کا نام کس انداز میں تجویز کیا۔ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب محمود کا نام، اللہم صلی اللہ محمد، یعنی ناموں کا فلسفہ جو پروردگار نے اپنی طرف سے رکھے اور کس انداز میں رکھے کہ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میں کہوں گا پروردگارہ تیری ذات وہ تھی کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ پروردگارہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتا ہے، یہ آسمان و زمین تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ چاند یہ ستارے تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ شجر یہ اشجار یہ پھول یہ پھولوں کی خوشبوئیں یہ چمن یہ پھولوں کی کلیاں یہ سب کچھ تیری تعریفیں کرتی ہیں، یہ نکلتی ہوئی سانسیں تیری تعریفیں کرتی ہیں، یا آسمان پہ چلنے والی ہوائیں تیری تعریفیں کرتی ہیں، یا آسمان سے نازل ہونے والی بارش کا ایک ایک قطرہ تیری تعریف کرتا ہے، یہ زمین سے اگنے والے اناج کا ایک ایک دانہ تیری تعریف کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمان میں ہے وہ خدا کی تعریف کرتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ الحمدللہ، کائنات کی تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگارہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتا ہے۔ پروردگارہ تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا، پروردگارہ تو نے اپنے حبیب کا نام محمد کیوں رکھا؟ کائنات میں سب سے زیادہ تیری تعریف ہوگی۔ بھائی ذات ہدیت کی آواز آئی، اگر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میری تعریف کرے، میں بنتا ہوں محمود، اور میں خالق ہو کر جس کی تعریف کروں اسے کہتے ہیں محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کر بلندر صلوات پڑھیے گا۔ اس لیے فرمایا انا علی وہذا علی، میں علی ہوں یہ علی ہے۔ علی بھی بلند، علی بھی بلند۔ میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ میں محسن ہوں، یہ حسن ہے۔ میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں پروان چڑھنے والی، مجھے کہنے دیجئے، یہ سارے قرآن وہ ناطق ہیں کہ جن میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والی حدیث مقدس کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، وہ کس انداز میں بی بی نے تربیت کی۔ دیکھ لیں پوری کائنات کے اندر بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ۔ تو جو میری طرف رہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ عقیلہ کا مطلب کیا ہے؟ عقیلہ کا مطلب ہے کہ سمجھدار۔ ہمارے ایک مدارس کی زبان کے اندر ایک چیز استعمال ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتی ہے صفت مشبہ۔ ناصر ایک لفظ ہے، ناصر ایک ہے نصیر۔ ناصر اسے کہتے ہیں کہ جو مدد کر رہا ہو تو اسے ناصر کہتے ہیں، اگر مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر اسے ناصر نہیں کہتے ہیں۔ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں کہ نصرت جس کی سرشت میں پروردگار نے رکھ دی گئی ہو، کبھی ایسا کوئی وقت آئے ہی نہیں کہ وہ نصرت نہ کرنے والا ہو۔
سید الانبیاء نے بھی ایک مدد کی طلب کی تھی نے، پروردگار سے دعا کیا تھا، پروردگارہ مجھے اپنی طرف سے ایک نصیر عطا فرما۔ نصیر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ مدد کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو فاعلن کے وزن پر ہے اس کا مطلب ہے کہ کبھی کام کرے کبھی نہ کرے، جو فعیلن کے وزن پر ہے تو مطلب ہے ہمیشہ کام کرنے والا۔ جیسے ناصر کا مطلب ہے کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے، نصیر کا مطلب ہے جو ہمیشہ مددگار ہو۔ اس لیے جب پروردگار عالم سے دعا مانگی تھی نا، پروردگارہ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو ہمیشہ میرا مددگار ہو۔ طولی تاریخ میں دیکھ لیں پروردگار نے اپنے حبیب کو علی جیسا نصیر عطا فرمایا۔ تو جناب زینب علیہ کا ایک لقب ہے عقیلہ۔ عقیلہ، لیکن عاقل اسے کہتے ہیں جو کبھی سمجھے اور کبھی نہ سمجھے، کبھی عقل استعمال کرے اور کبھی عقل استعمال نہ کرے، کبھی سمجھدار ہو اور کبھی سمجھدار نہ ہو، اسے عاقل کہتے ہیں۔ لیکن عقیلہ اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا وقت ہو ہی نہیں کہ جس وقت اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے۔ عقیلہ وہ ہے کہ جو پوری مقام اہل بیت میں سے کہ جو عقل کل ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی عقیلہ جیسی ہستی بن کے نکلی اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ بس دعا ہے پروردگار عالم ان جوانوں کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اچھا چلو سینٹر دے ہاں جی دسو، ہاں جی بسم اللہ دسو۔ اللہم صلی علی محمد فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حجت قائم آل محمد، بلند تر صلوات۔